حضور ایک یہ جو نماز بزرگوں والی بات ہے، اس پہ آپ کچھ مجھے تجزیہ فرمائیے کہ جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ محرم کے اندر زیارتیں نکلتی ہیں اور علم ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہم نے بنائے ہوتے ہیں، لیکن ہم وسیلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا عکس ہیں، تو یہ محبت کے تعلقات ہم پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ مہینہ ہمیں بہت بڑی یہ حکمت نہیں دیتا کہ اپنے ماضی کو کبھی نہیں بھولتے؟ یقیناً ماہ محرم الحرام جو ہے وہ ہمیں اپنے اسلاف کو اور شاعر اسلام کو، شاعر حسینیت کو یاد کرنے اور زندہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیزیں انسان کو یاد آ جاتی ہیں، اور یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے یاد کر لیا ہے، بلکہ اس سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول اور راستے تلاش کرنا ہے۔ لفظ ریفریش استعمال کر سکتے ہیں، ریفریش ہونا چاہیے، ہمارا ایک قسم کا ریفریشنگ ہو رہی ہے ہماری، کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اوورال کر کے سامنے لایا جا رہا ہے کہ زمانے کی یزیدیت سے ٹکرانا ہے تو یہ کربلا آپ کے سامنے موجود ہے، بھوک کا مقابلہ کرنا تو یہ کربلا ہے، پیاس کا مقابلہ کرنا ہے یہ کربلا ہے، عزیز و اقارب کی مصیبت کو دیکھنا ہے تو یہ کربلا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر باطل اور حق کا مقابلہ، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا، آپ نے پہلے بہت اچھی مثال دی ابو جہل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ وہ کتنا سنگ دل ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ اشد من القسوہ، یعنی کل ہجارہ اشد من القسوہ، یعنی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جن کے دل پہ امام حسین علیہ السلام کا کلمہ خیر جو اثر نہ کرے، وہ کتنے سنگ دل ہوں گے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یزیدیت اب ایک استعارہ بن چکی ہے، ظلم اور حسینیت بھی استعارہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہی مراد تھی، لیکن اس میں فعل مضارع کا صیغہ عربی زبان کے مطابق استعمال کر کے آپ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا کہ جہاں حسینیت ہوگی، یزیدیت کے سامنے وہ نہیں جھکے گی۔ یزیدیت جتنا مرضی زور لگا لے، حسینیت شکست نہیں دے سکتی۔ یزیدیت نے چاہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی اذانوں کو ختم کر دیا جائے، کلمہ اسلام کو ختم اللہ نے آباد کر دی۔ حسینیت نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آج جو گواہیاں ہیں، اذانیں ہیں، اقامتیں ہیں، یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی کیجیے گا۔ یہ اذان جو ہے یہ میرے نانا کی ہے، یہ قول میری بیوی نے کہا، کیا یہ اذان میرے نانا کی ہے، یہ میرے نانا کی، یزید جو کیا وہ کیا، لیکن میرے نانا کی اذان۔ تو لہٰذا ایک تو بات یہاں میں پھر وہ دس بستہ اپنے خطباء سے، اپنے واعظین سے، ذاکرین سے، تمام مسالک کے علماء سے یہ دس بستہ گزارش کرنا چاہتے ہوں، خدا رہا امام حسین کو جھگڑے کا باعث نہ بنائے، منائیں امام حسین کے دن کو، یاد منائیں، ان کے ذکر کو منائیں، اس سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھیے، برداشت کے اصول سیکھیے، ایک دوسرے کو جھوٹا سچا کہنے سے باہر آئیے۔ ہم مسلمان ہیں، کوئی مسلمان ہے کائنات میں جو سیدہ شباب اہل جنت کی سرداری میں جنت میں جانے کی تمنا نہ کرتا ہو؟ ادھر وہ ہمارے سردار ہوں، ادھر ہم ان کے خلاف جرت کریں، جسارت کریں، نہیں، ہمیں قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چھوڑ دیں، جرت نہیں، جہالت، آپ جہالت کریں۔ بات یہ میری پھر دس بستہ گزارش ہے کہ اپنے خطباء سے بھی، ذاکرین سے بھی، واعظین سے بھی، کسی بھی مسئلے کے علماء اور فقہاء، ہر ایک انسان کو چے جائے کہ مسلمان، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، ہر ایک کو اختیار حاصل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دن بھی منائے، ان کی یاد بھی منائے، اپنے اپنے طریقے سے منائے، لیکن اس میں ٹکراؤ پیدا نہ کرے، آپس میں پیار و محبت کو فروغ دیں، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، لیکن میں اس بات پہ صرف ایک یہ نا ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا۔ دیکھیے، آپ ہو سکتا ہے اپنے کم علمی کی وجہ سے، میری طرح میرا کم علم ہے، کم علمی کی وجہ سے کوئی جاہل بات کر لیں یا کوئی ایسی بات کر لیں جو کہ شاید نامعقول قسم کی ہو، کیونکہ میں اکثر نامعقول باتیں کر جاتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ لیکن ایک بات سے خدا کے واسطے آپ اپنے آپ کو پرہیز دیں، اور وہ ہے کسی کی بھی تذلیل کرنا۔